نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ محترم دوستو، آج کی اس مبارک محفل اور باوقار مجلس میں میری گفتگو کا عنوان علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ یوں تو انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم و دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم و دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبو نہیں سکتے، علم و دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم و دولت ہے جو کبھی فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے بھائیوں، علم کے مقام اور مرتبے کا کیا ٹھکانہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی عالم کے مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسے کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اسلام کے نوجوانوں، علم کے پیاس اور تڑپ دیکھیے۔ علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل خانے میں ڈال دیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور اس قدر روتا ہے کہ ہر ایک دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے۔ قوی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ جب بادشاہ کی نظر نوجوان پر پڑتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ تم اس قدر کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہاری مراد کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ نوجوان طالب علم کہتا ہے کہ مجھے جیل خانے میں ڈال دیا جائے، میں جیل کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، اور اپنے استاد محترم حضرت علامہ ابن تیمیہ تو وہیں سبق پڑھ لیا کروں گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، علم کے ساتھ عمل کی بھی بے انتہا ضرورت ہے۔ بغیر عمل کے علم وبال و جان ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے۔ بے عمل عالم کی مثال اس گدھ کی سی ہے جو فضاؤں میں اڑتا ہے مگر مردار کھاتا ہے۔ علم بغیر علم عمل کے علماء کو قرآن میں ان گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن پر بوجھ لدا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت کو منسوخ کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، کتا اور خنزیر پاک شمار ہونے لگا، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی، مندر بنائے جاتے تھے، الغرض بے دینی کا دور دورہ جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین سے دین اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ مگر دوستو، اللہ پاک کا دستور ہے، ہر اندھیری رات کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، ہر موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر فرعون کے بعد موسیٰ آتا ہے۔ اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی محدث الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند کی زمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں آتے ہیں۔ مگر بھائیوں، ان کو گوالیار کی جیل میں قید کر لیا جاتا ہے، مگر قید خانے کی کایا کو بھی وہ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور ان کی انہی محنتوں اور مشقتوں کے نتیجے میں مذہب اسلام کی راہیں کھلتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کو سلام۔ مالٹا کی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ہیلہ اختیار کیا جائے تاکہ آپ ان ظالم انگریزوں کے ظلم سے بچ جائیں۔ یہ بات سن کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ فرمانے لگتے ہیں، اے حسین احمد، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام مالک کا جن کا منہ کالا کر کے ان کو مدینہ میں گھمایا گیا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کا
جن کی لاش جیل سے باہر نکلی، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل کا، جن کو اتنے کوڑے مارے گئے اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا جاتا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے نزدیک سے توڑ کر ان کو بیکار بنا دیا گیا۔ اے حسین احمد، کیا اب بھی میں ان فرنگیوں کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں